اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا بعد خدا بندے منان کی طرف سے انسان کو کتنی ہی نعمتیں ملی ہیں۔ اگر انسان اپنے اوپر ہی اگر غور و فکر کر لے تو جو نعمتیں خدا کی ذات نے انسان کو دی ہیں ان کا شکر بجا لانا چاہے تو نہیں لا سکتا۔ تاکہ انسان اگر وہ اپنے اوپر ہی غور کرے، اپنے جسم کے اوپر غور کر لے، کتنی نعمات خدا کی ذات نے انسانی جسم میں رکھی ہیں کہ انسان سوچ وچار بھی نہیں کر سکتا، شمار نہیں کر سکتا۔ ان نعمتوں میں سے سب سے بڑی اہم نعمت جو ہے وہ خداوند منان کی طرف سے نعمت بھی ایسی ہے کہ روایات کی وجہ سے جنت کی بھی چابی ہے، جہنم کی بھی چابی ہے۔ یعنی انسان اس نعمت کے ذریعے سے، اس کے استعمال کے ذریعے سے جب جنت چاہے تو جنت بھی جائے گی، جب جہنم چاہے گا تو جہنم۔ کیا مطلب؟ اس نعمت کا استعمال دیکھا جائے گا، اس نعمت کو وہ کہاں استعمال کرتا ہے۔ اگر نعمت کا شریعت کی نظر میں جو احکام خداوندی کی طرف سے اس کے اوپر عمل پیرا ہے، اس کے مطابق اس نعمت کو استعمال کرتا ہے تو جنت، لیکن اگر نہیں تو پھر وہی نعمت اس کو جہنم میں لے ہے۔ نعمت خداوند کی طرف سے کون سی نعمت؟ زبان۔ زبان ایک ایسی نعمت ہے جو خداوند منان کی طرف سے انسان اسی زبان کے ذریعے سے چاہے تو کہاں سے کہاں پہنچے۔ اگر اس کا استعمال ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک نہیں کرتا انسان، تو وہی زبان انسان کو جہنم کی طرف لے کر جائے۔ ظاہری بات ہے انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات نے یہ نعمتیں دی ہیں۔ ہر نعمت کا خدا کی طرف سے حق ہے کہ آپ اس نعمت کو جیسے خدا نے کہا ہے ایسے ہی استعمال کریں۔ اصل اس نعمت کا شکر بھی یہی ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ ان کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، تو جو نعمت انسان کو ملی اس وہ نعمت کے مطابق جو خدا کی طرف سے چیز عطا ہوئی ہے، جیسے خدا کی ذات نے کہا ہے، اگر ایسا کرتا ہے تو وہ اس نعمت کا شکر بھی ادا کر رہا ہے۔ اب روایات کی روح سے حادث محترمہ میں چیزیں ملتی ہیں کہ زبان کے کچھ جو ہے وہ حق ہے انسان کو۔ اگر انسان ان چیزوں کا دھیان رکھے تو وہ زبان کا حق ادا بھی کر رہا ہے، اور وہی زبان جو ہے وہ انسان کو جنت کی طرف لے کر جائے گی۔ علماء عرفاء بزرگان کی نظر میں جو ہے وہ زبان کے جو ہے وہ چار حق آتے ہیں، چار حقوق میں انسان کو مد نظر رکھے۔ سب سے پہلے جو زبان کا حق ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ فحش اور ایسی الفاظ لا والی جو الفاظ ہوتے ہیں ان کو زبان پر نہ لے کر آئے۔ گندے الفاظ، نازیبا الفاظ ہیں، ان کو اپنی زبان پر نہ لے کر آئے۔ سب سے پہلے کہ انسان اس چیز سے پرہیز کرے۔ اس میں گالی گلوچ بھی ہے، گانا بھی ہے، کتنی ایسے آپ مثالوں ہزاروں دے سکتے ہیں جو فحش کے زمرے میں آتی ہیں۔ انسان کی خدا کی طرف سے جو زبان ہے ان کو دی ہے، اس پہ یہ فحش چیزیں لے کر نہ ہے۔ دوسری وہ یہ ہے کہ انسان اچھائی کے والے الفاظ اپنی زبان سے نکالے، خیر والے الفاظ زبان سے نکالے، اس کو عادت ڈالے خیر کی، اچھا بولنے کی۔
ضروری ہے جب خدا کی طرف سے اسے یہ نعمت ملی ہے تو اس کو اچھائی کی طرف لے کے جائے، خیر کی، خود بھی عمل پیرا ہو اور لوگوں کو بھی طاقت۔ ایک اور چیز، تیسری چیز علماء بیان فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو بے جا اور جو بے ارزش چیزیں ہیں ان کے بارے میں گفتگو کا، ایسے جن کا کوئی اصلاً فائدہ ہی نہیں ہے، اگر وہ انسان ان کو استعمال زبان پہ لے کر آتا ہے اس کو کوئی فائدہ نہیں انسان، لہذا جو فضول ہے، جن کا کوئی سرا ہے پا ہے، کچھ بھی نہیں، لا یعنی گفتگو اور مثلاً ایسی کوئی کسی موضوع کے بارے میں گپ شپ لگانا ایسی۔ اور آخر میں یہ چیز جو فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ اس سے سخن کے ذریعے سے خود بھی اگر وہ نیک ہے تو لوگوں کو نیکی کی طرف دعوت دے۔ جب آپ خود معاملہ، آپ کا کردار درست ہے تو اسی زبان کے ذریعے سے جو ہے وہ آپ لوگوں کی طرف کیا کریں، دعوت نہیں کر سکتے یہ کام اگر انسان، اس کے لیے بھی ایک چیز ہے، اگر انسان اس کے حق کو ادا نہیں کر رہا، چیزیں آپ کو میں نے بتائی ہیں، اگر وہ بجا نہیں لا رہا تو بس آخر کیا کرے گا؟ ان چیزوں کے لیے اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے، زبان سے فحش بھی نہیں کر رہے ہیں، سزا بھی نہیں کر رہے ہیں، اب لوگوں کو تعلیمات انہیں زبان سے کیسے دے، برائی کی طرف دعوت بلا رہا ہے، تو لہٰذا انسان اور کچھ نہیں، ایک کام تو اس زبان کے حوالے سے کر سکتا ہے، وہ ہے خاموشی، خاموشی کو اختیار بس، چاہے ذکر خدا اس کے اوپر کرے یا نہ کرے، لیکن اگر وہ خاموش رہتا ہے زبان کو جو ہے وہ زیادہ تر، تو وہ اس کے لیے سب سے بہترین راہ حل اس کے لیے۔ خدا بند منان سے یہی دعا ہے کہ ہمیں جو خدا کی طرف سے یہ نعمت ملی ہے اس کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد۔